صاحب چائنا جو سپر ڈیم تعمیر کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسے مکمل کیا جائے گا آئندہ 5 سالوں کے اندر اندر، تو کیا ہم سمجھ لیں کہ چائنا اور بھارت کے بیچ پانی کے معاملے پر ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے؟ اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ بھارت کیوں خوف زدہ ہے؟ اب اس کی اہمیت انڈیا کے لیے کیا ہے؟ انڈیا کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا 29% پانی دریائے برہم پترا سے حاصل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، اور 40% جو پن بجلی ہے، پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ہے، وہ اس سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ خوف زدہ ہیں۔ انڈیا اس پہ سخت ریئیکشن نہیں دے رہا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اس کی پرائس ادا کرنی ہے نا، اور چینی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ استعمال ہوں گے۔ پاکستان کو دھمکیاں نہیں دے رہے تھے صرف، آپ کہتے ہیں نا آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں، پاکستان کا پانی روکا بھی، مس یوز بھی کیا، ہماری اس میں غلطی بھی ہے، ہم نے ڈیم نہیں بنائے۔ وہ مشرقی پنجاب میں بھی یہ پرابلم ہے کہ وہاں سے پانی وہ لے گئے راجستھان تک اور دوسری ریاستوں تک، بیکانیر تک لے گئے، مگر یہ کہ وہ ظاہر ہے وہ اب اس پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ کوئی بوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ اسے کاٹنا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ جو ان کا وزارت خارجہ کا ریئیکشن آیا ہے انڈین فارن منسٹری کا، وہ تو بہت نرم الفاظ میں انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ ہم واچ کر رہے ہیں سچویشن پہ، نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چین سے کہا ہے کہ اسے اپنے پڑوسیوں کا کوئی بھی منصوبہ بناتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے۔ خیال تو ضرور رکھنا چاہیے، جب دوستی ہو تو تبھی خیال رکھا جاتا ہے، یا کم از کم دشمنی نہ ہو۔ جب آپ امریکہ سے مل کے چین کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں، جاپان بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، کل چینیوں کو موقع ملے گا، نہ وہ جاپان کو معاف کریں گے نہ آسٹریلیا کو معاف کریں گے۔ یہ انسانی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کرے۔ یہ تو صوفیوں کی روش ہے نا، یہ کوئی انڈیویجول تو کر سکتا ہے، مگر قومیں تو کبھی معاف نہیں کیا کرتی کسی قوم کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے، ان کی بجلی کی پیداوار کے لیے بھی اور پانی کے لیے بھی۔ اور وہ اگر کوئی مصالحت ہوگی، اگر کوئی مذاکرات ہوں گے، تو دیکھیے علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، وہ نہیں چھوڑ رہے۔ اچھا، پانی کی تقسیم کا کوئی معاہدہ ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی 1917 میں وہ ختم ہو گئی، باقاعدہ کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ انڈیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور انڈیا جس جنون میں مبتلا ہے، جب تک وہ اس پہ نظر ثانی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پرابلمز پیدا ہوتے رہیں گے، اندر بھی پیدا ہو رہے ہیں، کل میں نے اس کی تفصیل آپ سے عرض کی تھی، اور باہر سے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایران اس کے ہاتھ سے نکل گیا، انڈیا کے، افغانستان اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ایک دن عرب بھی نکل جائیں گے۔ یہ مغالطہ ہے ان کا کہ عرب ان کا ساتھ دیں گے۔ عرب عوام کی مجموعی رائے جب بروئے کار آئے گی، مجموعی امنگیں بروئے کار آئیں گی، اور ایک دن آئیں گی، ہمیشہ تو بادشاہت رہنے والی چیز نہیں ہے، تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے۔ انڈیا بہت خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ وہ جو دور اندیشی گاندھی میں تھی، نہرو میں بھی تھی، وہ کوئی ایسے مثالی لیڈر نہیں تھے، ہمیشہ سچ بولنے والے، بڑے پاک دامن اور بڑے صداقت شعار، لیکن دور اندیش لوگ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا بہت سی قوموں کا مجموعہ، یہاں مسلمان رہتے ہیں جن کی ہندوؤں کے ساتھ کوئی چیز مشترک نہیں ہے، سکھ ہیں جن کا کلچر بالکل ہی جدا ہے، یا بدھ ہیں، یا بے شمار دوسری زبانیں، کیرالا کے لوگ بالکل ہی ایک الگ زبان بولتے ہیں، ادھر ملیالم بولی جاتی ہے۔ وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو ووٹر ہے، اور یہ بستی انڈیا ہے، یو پی سی پی وغیرہ، اور اس کی بنیاد پر تا دیر وہ انڈیا کو متحد رکھ سکیں گے اور طاقتور بنا سکیں گے۔ نفرت کی آغاز میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ دیکھیے ہٹلر نے تو کتنے ملک فتح کر لیے تھے، نپولین نے کتنے کر لیے تھے، مگر پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، لیکن ہارون صاحب، بھارت اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس ڈیم کے منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھارت کلیم کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا جواب کے طور پہ، فوری طور پہ وہ بھی برہما پترا کے اوپر ایک ڈیم تعمیر کریں گے؟ ایسا ممکن ہو سکے گا؟ نہیں، وہ تو اپنے علاقے میں کریں گے نا، وہ نقصان کم کرنے کے لیے کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا تو انہیں حق ہے کہ برہم پترا پہ وہ ایک ہے، لیکن ان کے ایک اتفاق سے اس آدمی کا نام بھی برہما ہے، ایک ان کا ٹاپ سکالر ہے، اس نے کہا کہ بھارت کو خطرہ تھا پہاڑوں سے، بھارت کو خطرہ تھا، پروفیسر برہما، خطرہ تھا پہاڑوں سے، اپنے سمندروں سے خطرہ تھا،
اب اسے زمین سے جو دانا لوگ ہیں، ان کے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خطرناک صورتحال ہے. اسی انداز فکر نے مشرقی پنجاب کا مسئلہ پیدا کیا ہے نا. اب سکھوں کا اگر آپ ان سے تنہائی میں ملے، میں ملتا رہتا ہوں مختلف مواقع پہ، جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں، ان کی عبادت گاہیں ہیں یا دوسرے کچھ لوگ جو ہیں ان سے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے غلطی کی، انہیں قائد اعظم کی بات مان لینی چاہیے تھی. دیکھیے یہی تو تضادات ہوتے ہیں. کشمیر انہیں کتنا مہنگا پڑ رہا ہے، کسی کو اندازہ ہے؟ 7-8 لاکھ فوج کی آپریشنل کاسٹ کیا ہوتی ہے، اور وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ پاکستان پہ حملہ کر سکے. فوج تو ان کی وہاں انگیج ہے. اسی طرح اگر مشرقی پنجاب میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور علاقوں میں ہو جاتا ہے تو کیا کرے گی؟ 1 کروڑ فوج تو نہیں بنا سکتے وہ. ٹھیک ہے.